اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید میں سب سے بہترین واقعہ قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یوسف میں بہت ساری نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جگہ جگہ بہت سارے تجربے کی باتیں ہیں، بہت ساری احتیاطیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور مفسرین کرام نے اس صورت پر بہت توجہ دی ہے اور اس سے معلوم ہونے والی باتوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور جیل کے ایک ساتھی جیل سے نکال دیے گئے اور بادشاہ کے قریبی بن گئے تھے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر سے وہ تعبیر بیان فرمائی۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا تو پہلے یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے معاملے کی تحقیق کی جائے اور جو الزام مجھ پر لگا ہے پہلے اس الزام کو ختم کیا جائے، اس کے بعد مجھے رہا کیا جائے۔ تو پھر ان تمام عورتوں کو بلایا گیا تھا جو اس واقعے کی عینی شاہد تھی۔ پھر انہوں نے آ کر گواہی دی تھی کہ یوسف بے قصور ہے اور ان پر جو الزام لگا ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر ان کی گواہی کے بعد یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہو گئی اور یوسف علیہ السلام جیل سے باہر تشریف لائے۔ 13ویں پارے کے شروع میں ہی یہ بیان ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو میری پاک دامنی ثابت ہوئی ہے اور میرا جو الزام تھا وہ غلط ثابت ہوا، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ میرے پروردگار نے مجھے بچایا اور اس کی دی ہوئی طاقت و قوت سے میں گناہ سے بچ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نیک بندوں کو گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، اسی کی عطا ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی اپنی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ جس آزمائش سے نکلے اور جس طرح سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، اس میں بھی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان فرمائی کہ میرا رب ہی ہے جو نفس کی برائی سے نیک بندوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ بہت بخشنے والا اور مہربان۔ اب یہاں کیا ہوا کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و عمل صلاحیت سب کا قائل ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ سے طلب کر کے ایک عہدہ حاصل کیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ سے پوچھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، کیونکہ بادشاہ کے خواب کے مطابق تعبیر میں یہی ہوا تھا کہ 7 سال قحط آنے والا ہے، بارش نہیں ہونے والی ہے، تو جتنا بھی اناج ہے اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی ضرورت تھی کہ اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں کہ آگے 7 سالوں میں مخلوق پریشان نہ ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جان لیا تھا کہ ابھی جو لوگ اس معاملے میں مصروف ہیں ان کے اندر اس کی تدبیر نہیں ہے، وہ اناج کو ضائع کر دیں گے اور بعد میں مخلوق کو پریشانی ہوگی۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس لیے مخلوق کے فائدے کے لیے خود آگے بڑھ کر وہ عہدہ طلب کیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، اور مجھے اس کا علم بھی ہے کہ قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو پھر بادشاہ نے آپ کو وہ عہدہ عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ قحط کے سال آ گئے، اور جب وہ قحط کے سال آ گئے تو چونکہ 7 سال تک قحط تھا، تو شروع سالوں میں تو لوگ بھی اپنے طور پہ جو اناج رکھے ہوئے تھے اس کو کھا رہے تھے، لیکن جب شروع کے سال گزر گئے اور ہر جگہ اناج ختم ہو گیا،
صرف حکومت کے پاس اناج تھا اور اس کے ذمہ دار یوسف علیہ السلام تھے۔ تو پہلے تو جو قیمت ہے اس پر اناج دیا گیا، پھر اس کی قیمت کم کی گئی معمولی قیمت پر، بعد میں یہ ہوا کہ وہ مفت بھی دیا گیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں غلام بنا کر بیچا گیا تھا۔ تو مصر میں وہ وقت بھی آیا کہ مصر کے سارے لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے اناج خریدنے کے لیے یوسف علیہ السلام سے۔ تو اس کے بعد ان سب لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی غلامی کو قبول کر لیا، اور یوسف علیہ السلام نے غلامی کے بدلے میں ان کو اناج دیا، پھر ان سب کو آزاد بھی کر دیا۔ یعنی وہ پورا علاقہ پھر یوسف علیہ السلام کی غلامی میں ایک طرح سے اپنے آپ کو قبول کر چکا تھا کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جنہوں نے اس پر صبر کیا کہ زبردستی انہیں غلام بنا کر بیچا گیا، آپ نے صبر کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع ایسا بھی پیدا کیا کہ پورے مصر کے اور اطراف کے لوگ اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کا غلام بتا رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ان بھائیوں کا واقعہ بھی پیش آیا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، تو اب ان کو بھی اناج لینے کے لیے مصر ہی آنا پڑا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ لیکن وہ جب آئے تو یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے، اس سے پہلے 12ویں پارے میں میں نے بیان کیا تھا کل کہ یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 6 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی تھے، اور تیسری بیوی سے 4 بیٹے تھے۔ تو یہ جو 12 بھائی تھے، ان میں یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ایک ہی تھے۔ تو وہ سگے بھائی کو چھوڑ کر باقی 10 بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اور ایک بھائی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہمارے ابو کے پاس ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ جب اناج لینے کے لیے آؤ گے تو اس سگے بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ تمہیں اناج نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ اناج کے لیے جو پیسے انہوں نے دیے تھے، تو وہ پیسوں کی تھیلی بھی یوسف علیہ السلام نے انہیں کے اناج میں رکھوا دی۔ جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مصر کے بادشاہ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ اناج بھی دیا اور یہ پیسوں کی تھیلی بھی واپس کر دی، اور یہ جو بھائی چھوٹ گئے تھے ان کو بھی لانے کے لیے کہا۔ وہ لوگ نہیں پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ بہت سال گزر چکے تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ یوسف جن کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، کوئی قبیلہ ان کو مصر لے جا کر کہیں بیچ دیا ہوگا۔ بہرحال تو ان کے گمان میں نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب یہ بھائی واپس آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ابو، اب تو اناج مل گیا ہے، لیکن آئندہ پھر ان کو لے جانا ہوگا تبھی اناج ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام کیا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کے ہو جانے کے بعد ان کے جو بھائی تھے ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور ان کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، گویا ان کو پاس رکھنا یوسف علیہ السلام کے حساب سے ایک تسلی تھی ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کے بھائی کو بھیج دیجیے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تم ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے اس سے پہلے یوسف کی تم نے کی تھی، بہرحال میں اللہ پر بھروسہ کر کے میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو اگلی بار جب یہ آئے، یہاں پر ذکر ہو رہا ہے 13ویں پارے میں کہ اگلی بار جب یہ آئے تو یہ 11 لوگ نکلے تھے مصر آنے کے لیے، 11 بھائی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم 11 کے 11 اگر مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو ممکن ہے کوئی دیکھنے والا تم 11 بھائیوں کو دیکھ کر کوئی نظر نہ لگا دے، نظر بد نہ تمہیں لگ جائے۔ 3 4 مل کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ساتھ جاؤ گے تو اچھا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ میری یہ تدبیر ہے، لیکن اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو وہ لوگ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، اور پھر جب یہ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب بلا لیا جو ان کے سگے بھائی تھے، اور ان کو آپ نے
بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں تمہارا بھائی، یہ میرے ساتھ واقعات گزرے ہیں اور آج میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ تو پھر باقی 10 بھائیوں کو تو پتا نہیں تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو مصر میں ہی روک لیں، اور زبردستی تو روک نہیں سکتے تھے، سوالات پیدا ہوتے کیوں روکا گیا ہے۔ تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی۔ تدبیر کیا تھی؟ آپ نے اپنے بھائی سے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا جائے گا، اور ایک اعلان ہوگا کہ شاہی پیالہ چوری ہو چکا ہے۔ پھر تم لوگوں کے سامان کی تلاشی لی جائے گی، تمہاری تھیلی میں سے جب وہ برآمد ہوگا تو پھر شرعی قانون کے مطابق تم کو ہی یہاں پر رکھ لیا جائے گا۔ اس طرح تم کو یہاں روکنے کا ایک طریقہ نکل سکتا ہے، کسی کو کچھ شبہ نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں اس پر راضی ہوں، مجھ پر الزام لگے اور مجھ کو روک دیا جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی یہاں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اناج تقسیم کرنے والوں سے بول دیا کہ فلاں کی تھیلی میں شاہی پیالے کو رکھ دینا۔ اب یہ 11 بھائی اناج لے کر جا رہے تھے، اچانک مصر میں اعلان ہوا کہ جتنے لوگ بھی اناج لینے آئے تھے وہ سب رک جائیں، کیونکہ بادشاہ شاہی خزانے کا ایک پیالہ، قیمتی پیالہ چوری ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ان 11 بھائیوں کو کہا گیا کہ تم ہی لوگ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے یہ شاہی پیالہ چرایا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یہاں آیت کریمہ میں ذکر ہے اس کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، نہ ہم چوری کرنے آئے ہیں، ہم تو بڑے نیک لوگوں کے خاندان سے ہیں، ہمارے باپ دادا میں بھی کوئی چور نہیں تھے، ہم بھی چور نہیں ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم چوری کرنے نہیں آئے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ، اگر تم 11 بھائیوں میں سے کسی بھائی کے سامان میں وہ پیالہ برآمد ہو گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کی تھیلی میں نکلے اس کو یہی بادشاہ کے پاس یہی پر رکھ دیجیے، ہم واپس نہیں لے کر جائیں گے۔ تو نکلا پیالہ وہی یوسف علیہ السلام کے بھائی کے پاس۔ جیسے ہی وہ پیالہ نکلا تو ان 10 بھائیوں نے کہا کہ یہ بھی چور ہے اور اس کا بھائی بھی چور تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے چوری کا الزام لگایا۔ یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام کیا لگا تھا اسے بھی سن لیجیے۔ یوسف علیہ السلام کی ایک خالہ تھی یا پھوپھی تھی، وہ بچپن سے ہی یوسف علیہ السلام کی پرورش کرنا چاہتی تھی، تو لیکن یعقوب علیہ السلام راضی نہیں تھے۔ تو ان کی خالہ یا پھوپھی نے کیا کیا تھا، اپنا ایک سامان یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں چھپا دیا تھا، اور انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ جو سامان غائب ہو جائے تو جس کے پاس بھی مل جائے اس کو بھی حوالے کر دینا ہوتا ہے مالک کے۔ تو اس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے لیا تھا، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ تو ان بھائیوں نے وہی بات کہی کہ یہ بھی چور ہیں، اور اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یہ دونوں بھائیوں کو چوری کی عادت ہے۔ یہ بات ان 10 بھائیوں نے کہی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سن کر صبر کیا، اور باقی وہ 10 بھائی واپس چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی کو مصر میں روک لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے، اور چوری کی سزا میں ان کو روک لیا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اب کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، جو کچھ بھی مجھے کہنا ہوگا وہ اللہ رب العالمین سے کہوں گا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا غم اور بھی دگنا ہو گیا، پھر اور بھی آپ روئے، اتنا روئے کہ بینائی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب بعد میں یوسف علیہ السلام نے پھر احکامات بھیجے تو یہ جتنے بھائی تھے یہ سب ان کو کہا گیا کہ تم اپنے والد گرامی کو بھی لے کر آؤ، یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک کرتا بھی بھیجا، اور وہ جو کرتا اور قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا گیا تو بینائی بھی واپس آ گئی۔ اور جب وہ قمیص بستی میں پہنچی، قافلہ لے کر گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے بہت پہلے ہی بیان کیا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، اور شاید تم لوگ مجھے نادان کہو گے، لیکن میں سونگ رہا ہوں کہ یوسف کی بو آ رہی ہے۔
اس کے بعد جب وہ کرتا آپ کے چہرے پر ڈال دیا گیا تو بینائی واپس آ گئی۔ پھر یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام نے اپنا راز کھول دیا، اور تمام بھائی جو ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، بیچ دیا تھا، چوری کا الزام بھی ہم نے لگایا، اب یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے نہیں معلوم، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کے لیے معافی ہے، تم نے جو کچھ بھی کیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا، آج تم سب لوگوں کے لیے معافی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، جو بچپن میں تم نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، وہ تعبیر پورا ہونے کا یہ وقت آ گیا ہے، یہی اس کی تعبیر ہے، اور یہ تعبیر مکمل ہوئی۔ اور یوسف علیہ السلام پھر اس کے بعد مصر میں رہے، پھر بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی مصر میں حکومت میں آ گئے۔ بعد میں پھر یوسف علیہ السلام کے بعد وہ فرعونی آئے، اور فرعونیوں نے حکومت حاصل کر لی اور بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت حکمتیں ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں؟ آپ موٹی موٹی چیزیں بھی شروع سے آپ دیکھتے ہوئے آئیں گے تو سب سے پہلے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب والد کسی بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو دوسرے بھائیوں کو ان سے حسد ہو جاتا ہے اور وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعاً تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ محبت کا معاملہ کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی باقی بیٹوں سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے، یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن جو حقوق ہیں وہ سب کے برابر دینے چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام سب کے حقوق پورا کرتے تھے، لیکن ان بھائیوں کو ہی حسد ہو گیا۔ اسی سورے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ سازشی دماغ کے ہوتے ہیں یا سازش کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے کسی خطرے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ہوگا، ورنہ وہ اسی کو پلان بنا لیں گے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم یوسف کو لے کر جائیں گے، کیا کرنا ہے وہ بعد میں سوچیں گے، والد کو آ کے کیا بولنا ہے، ان کو پلان نہیں مل رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے خود جب کہہ دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا لے گا، تو اسی بات سے ان کو پلان مل گیا کہ یہی بہانہ بنا دینا ہے کہ بھیڑیا نے کھا لیا۔ تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شاطر قسم کے لوگ ہوں یا جو فسادی قسم کے لوگ ہوں، ان کے سامنے اندیشہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ اسی اندیشے کو پھر کام میں لانے کی اور اس کو بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی میں آگے اس واقعے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب کہیں پر مردوں اور عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پہل مردوں ہی کی طرف سے ہو، بلکہ پہل کبھی عورت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا کا دستور یہی ہے کہ لوگ عورت کی بات جلدی سے مان لیتے ہیں۔ کوئی عورت مرد پر الزام لگا دے تو جلدی سے اس بات کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ عموماً اس معاملے میں مرد کو ہی قصوروار سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات مرد بے قصور ہوتا ہے اور عورت ہی پہل کرنے والی یا عورت ہی الزام لگانے والی ہوتی ہے۔ اسی میں یہ بھی بیان ہوا کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ارباب حکومت ہوتے ہیں، ان کو اپنی عزت اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کے لیے کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کر سکتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ عزیز مصر نے اپنے گھرانے کی عزت کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ غلطی یوسف علیہ السلام کی ہی ہے، عزیز مصر کا گھر درست ہے۔ اور اس واقعے میں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر بندہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے تو یقیناً اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے
تو جیل میں بھی آپ دین کا کام کرتے رہے، اور جب دو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، تو اس کے جواب میں آپ نے سیدھے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ پہلے ان کو توحید کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، دین کی تعلیم دینے کے بعد ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ اس سے یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی آدمی ہم سے متاثر ہو یا ہمارے علم کو تسلیم کر لے، ہماری صلاحیت کو تسلیم کر لے، اور وہ کچھ کام لے کر ہمارے پاس آئے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور دین کا کوئی کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی سورے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی بڑے عہدے پر جاتا ہے تو پیچھے کے لوگوں کو بھول جاتا ہے، جو وعدے لے کر گیا ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ جس قیدی کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور پہلے ہی بول دیا تھا کہ تم بادشاہ کے خاص وزیر بنو گے، لیکن وہاں جانے کے بعد میرے معاملے کو اٹھانا، وہ بادشاہ کے پاس آنے کے بعد بھول گئے، اور پھر جب ایک بار ضرورت پڑی تو پھر واپس آ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کام کیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ آدمی جب بڑے عہدوں پر جائے تو چھوٹے لوگوں کو اور جو وعدے وہ کیا ہے وہ سب بھول جاتا ہے، وہاں کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ دوسرا، آدمی اگر قابل ہو، صلاحیت والا ہو، تو کہیں بھی رہے دنیا اس کی قابلیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں چل کر آئے گی۔ علم بہت بڑی دولت ہے، صلاحیت بہت بڑی دولت ہے، اور علم اور صلاحیت والے کے لیے مشکلات بھی آتی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے۔ دولت، حکومت یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن جو علم و حکمت ہے وہ آنے جانے والی چیز نہیں ہے۔ جس کو آ گئی اس کے پاس سے نہیں جائے گی، جس کو نہیں آئی ہے فکر کرنے سے نہیں آئے گی، اور وقت کے بادشاہوں کو بھی علم والوں کے، حکمت والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ان کا محتاج بننا پڑتا ہے۔ پھر وہ اگر جیل میں بھی بند ہوں تو وہاں سے ان کو بلانا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یوسف علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ جیل سے باہر آ جائیے تو آپ فوراً باہر نہیں آئے، بلکہ آپ نے کہا کہ پہلے میرے اوپر جو الزام ہے اس کو اٹھائیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی جان اور اس کے مال سے زیادہ اس کی عزت بڑی چیز ہے۔ انسان کو پہلے اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عزت بڑی چیز ہے، عزت کے ساتھ جان بچانی چاہیے، عزت کے ساتھ مال بچانا چاہیے، اور جان و مال تو بچا لی جائے مگر عزت کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یوسف علیہ السلام اسی وقت بادشاہ کے بولنے سے اگر باہر آ جاتے تو دنیا یہی کہتی کہ ایک بادشاہ نے اندر کیا تھا، ان سے کچھ بگڑ گئی تھی، دوسرا بادشاہ آیا ان سے کچھ بنتی ہے تو انہیں باہر کر دیا۔ الزام تو ویسے ہی رہتا، اس لیے آپ نے پہلے الزام اٹھانے کی کوشش کی کہ ان عورتوں کو بلایا جائے، ان کی ہی زبانی کہلوایا جائے کہ ہمارا معاملہ کیا تھا۔ تو دنیا کو بھی معلوم ہو گیا کہ یقیناً بادشاہ مصر نے زیادتی کی تھی، اور جو یوسف ہے وہ اس الزام سے بری ہے۔ تو یہ اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کی کوشش یوسف علیہ السلام نے کیوں کی؟ کیا اس میں قباحت تھی کہ دنیا ان کو غلط سمجھتی؟ سمجھنے دیتے کہ چلو لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں تو سمجھے، میں تو اللہ کے علم میں صحیح ہوں۔ تو پھر کوشش کیوں کی اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کی؟ آخرت میں تو کوئی عذاب نہیں ہوتا، تو اپنی عزت بچانے کی، الزام ہٹانے کی کوشش کیوں کی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نبی تھے، قوم کے رہنما تھے، تو قوم کے رہنما کو اپنا کردار صاف رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کی اتباع کر سکیں۔ اگر ان کے اوپر الزام ہوگا اور وہ اس الزام کو دور نہیں کریں گے، کوئی بدنامی کا دھبا ہوگا وہ دور نہیں کریں گے، تو پھر لوگ پیروی کیسے کریں گے؟ تو لوگ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے دینی رہنماؤں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں اپنی صفائی بھی دینا ہے، اپنی عزت بھی برقرار رکھنا ہے، اپنے اوپر الزام آئے تو اس کو دفاع بھی کرنا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا اپنی عزت چاہنا یہ اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، یہ اپنے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، اس کے لیے انہوں نے سب کیا۔ تو دین کو پھیلانے کے لیے مال بھی حاصل کرنا درست ہے، جان بچانا بھی درست ہے، اور عزت کو قائم رکھنا بھی درست ہے۔ یہ سب کام دین کی خاطر کرنا چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ بھی ہے
کہ بھائیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ بچپن میں والد سے جدا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر بیچ دیا، جب بادشاہ بن گئے اس کے بعد بھی چور کہا اور اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں کہی، لیکن یوسف علیہ السلام چاہتے تو ان 10 بھائیوں کو سزائے موت دے سکتے تھے۔ مصر کے بادشاہ تھے، انہیں سولی پر چڑھا سکتے تھے، ان کا گوشت پرندوں کو کھلا سکتے تھے، انہیں عبرتناک سزائیں دے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کروا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو اپنے ہوتے ہیں وہ کیسا بھی ہمارے ساتھ سلوک کریں، وہ بہرحال اپنے ہوتے ہیں، ہم اگر ان پر قابو پا لیں تو بدلہ لے لینا چاہیے، انتقام نہیں لینا چاہیے، بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ہمارے ہی باپ دادا کی اولاد ہے، ان کے لحاظ میں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی سورہ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عہدہ آپ خود طلب کر کے لے سکتے ہیں، جبکہ دوسرا کوئی اہل نہیں ہے اور اس عہدے کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، تو آپ اس عہدے کا صحیح استعمال کرنے کے لیے خود طلب کر کے کوئی عہدہ لے سکتے ہیں۔ اسی سورہ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اچھا کرنے کے لیے کچھ خفیہ پلان بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی ہوتا ہے کہ کوئی عمومی مجلس میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو خفیہ طور پہ کچھ ذمہ دار لوگ ایک پلان بنا لیتے ہیں، ایسا ایسا کرنا ہے، پھر اس کے مطابق کیا جاتا ہے، تو صحیح مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی برائی کو روکنے کے لیے، کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اور کچھ خاص لوگ اندر ہی اندر لوگوں سے چھپا کر کوئی پلان بنا سکتے ہیں، اس کے لیے صحیح مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اور ان کے بھائی نے کیا۔ جو عہدیدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہے، تو کبھی کبھی کوئی چیز عوام کے سامنے کھلا کھلا نہیں کی جا سکتی، حکمت کے خلاف ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں خفیہ طور پر بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جائز اور درست حد میں ہونا چاہیے، اور وہ بھی حکمت اور مصلحت کے تحت کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اس صورت کے آخر میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والے واقعات کو بتانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، اس کو سن لیجئے، بات ختم کر دیتے ہیں۔ 3 قسم کا خواب ہوتا ہے۔ ایک سچا خواب ہے جس کی تعبیر ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے حدیث نفس، یعنی آدمی دل میں جو سوچ رہا تھا، جو بول رہا تھا، وہی چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ یا آدمی کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو وہ ایسا کوئی خواب دیکھ لیتا ہے، کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یا شیطانی خواب ہوتا ہے کہ شیطان بندے کو ڈر میں مبتلا کرنے کے لیے ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے، تو اس شیطانی خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جو دن میں چلا تھا، جو سنے تھے، سوچے تھے، بولے تھے، وہ خواب میں آ گیا، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جو ہوتا ہے اللہ کی جانب سے جو خواب ہوتا ہے تو وہ اس کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن خواب کی تعبیر کا علم اب دنیا سے ہو چکا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے والے انہیں زمین پر کوئی موجود بھی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے۔ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھنے سے یہ دیکھنے سے یہ دیکھنے سے یہ، وہ کوئی کنفرم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کی طبیعت کیسی ہے، وہ نیک آدمی ہے، برا آدمی ہے، کیسے موسم میں خواب دیکھا ہے، رات کے پہلے حصے میں دیکھا، آخری حصے میں دیکھا، دن میں دیکھا، کب دیکھا، یہ سب بہت معنی رکھتا ہے۔ اتنی تمام چیزوں میں سے تعبیر کو نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس زمانے میں بہترین بات یہ ہے کہ اچھا خواب ہو تو اسے دیکھ لے آدمی، اس سے مزہ اٹھا لے، برا خواب ہو تو لاہور پڑھ کر دائیں طرف تھوک دے، اس کو بھول جائے، اچھا خواب ہو تو یاد رکھ لے، اس کو بیان کرے لوگوں سے۔ لیکن خواب، یہ جو مجھے خواب آیا، اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس فکر میں، اس کھوج میں نہ پڑے، اس کو تعبیر ملنے والی نہیں ہے، وہ خواہ پریشان ہوگا۔ اس لیے خواب پر اس زمانے میں بہت زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے۔ جو خوابوں پر توجہ دیتا ہے وہ پریشان ہوگا، ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے اچھا خواب ہو تو دیکھ لیں، دوستوں سے بیان کر دیں۔ خواب اس سے بیان کرنا چاہیے جو ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے، ہمارا مخلص ہوتا ہے، اس کو بیان کریں۔
बुरा ख्वाब हो तो किसी से बयान ना करें, उसको लाहौल पढ़ के थूक दें, भूल जाने की कोशिश करें। और सोने से पहले सुन्नत करीमा भी है कि हम कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी, ये सब पढ़कर अपने हाथों पे दम करके चेहरे पर सीने पर हाथ फेर कर सो जाएं, सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लें, ये सब चीज़ कर लें तो बुरे ख्वाबों से महफूज हो जाएंगे। फिर भी कोई बुरा ख्वाब पड़ता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, किसी से नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ख्वाब हो तो किसी से बोलना चाहिए, लेकिन इस कोशिश में नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा, क्या होने वाला है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा ख्वाब क्यों आया, इस ज़हनी उलझन में मुब्तला नहीं होना चाहिए। और उलमा से, मशाइख से, किसी से जाकर ताबीर पूछने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इल्म ताबीर या तो वो ख़त्म हो चुका है या वो बयान करने वालों ने अपने आप को छुपा कर रख लिया है। जो बयान करते हैं वो सिर्फ एक अंदाजे से, जो बुजुर्गों से मनकूल बयान कर देते हैं, सही होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन ये बात सच्ची है कि ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा है। ख्वाब के ज़रिए ज़रूर आइंदा वाक़ियात बंदों को बताए जाते हैं, लेकिन उसका मालूम करने का ज़रिया हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ख्वाब का इनकार भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद सूरह राद में जिन अंबिया किराम के वाक़ियात बयान हुए हैं, पिछले पारों में वो कौम नूह का, कौम आद, कौम समूद, कौम सालेह, उन सब के वाक़ियात हम बयान कर चुके हैं। और कुछ अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ जो थी वो भी यहाँ पर बयान हुई हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आया था वो भी इससे पहले एक बारे में गुजर चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल अगले पारे के खुलासे का बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।